نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ غرض دنیا کی جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بڑا بہترین اور بڑا پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی سزا بھی اللہ نے بیان فرمائی، ما لہم من محیص، کہ کل کو قیامت کے دن ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باقی دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ملتی ہیں تم انسانوں کو، تو وہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اصل نفع تو آخرت کا نفع ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو پائیدار بھی ہوں گی اور بڑی بہترین ہوں گی۔ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی نعمت مل جائے تو کبھی نہ کبھی اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آخرت والے دن جو کچھ بھی ملے گا وہ پائیدار ہوگا، پھر وہ کبھی بھی کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں ملیں گی کن لوگوں کو، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ نعمت ملیں گی، اور ان لوگوں کو ملیں گی کہ جن کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام کریں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں، ایسے لوگوں کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ نعمتیں ان کو ملیں گی جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹے گناہ تم ویسے ہی تمہارے معاف کر دیں گے، اور نیک اعمال کے ذریعے سے بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے اور بے حیائی کے فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے، فرمایا کہ ان کو وہ آخرت کی پائیدار نعمتیں ملیں گی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ خوبی جن کے اندر ہوگی کہ جب غصہ آیا، جس پر غصہ آیا اس کو معاف کر دینا، یہ خوبی جس کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت والے دن اسے یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور یہاں بھی یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب غصہ آئے، جس پر غصہ آئے اس کو معاف کر دینا، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پائیدار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، کن لوگوں کو ملیں گی کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، رب نے جو حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسلمان اور کافر کے درمیان فرق وہ نماز کے ذریعے کرتے تھے، یعنی جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو منافقین مکہ تھے وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ تو اس کی خوبی بیان کی اللہ نے کہ آخرت کی پائیدار نعمتیں اسے ملیں گی جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے کہ ہر معاملہ اپنا مشورے سے طے کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں پائیدار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور یہ خوبی کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور یہ خوبی کہ جب ان کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ بعض تفسیروں میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ انتقام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفت بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ابھی بھی گزر چکا ہے کہ یہ تو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوبی بیان فرمائی کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ اب انتقام لینا اور ادھر سے معاف کرنا، یہ دونوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، تو اس کا بڑا آسان جواب یہ ہے کہ جب کافر زیادتی کرتے ہیں تو وہ انتقام لیتے ہیں، اور مسلمان زیادتی کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی ایک صفت بیان کی گئی، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کافر زیادتی کریں گے تو جواب ملے گا، مسلمان اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی پر زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد وہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تو فرمایا کہ ایسوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی زیادتی کرنے کے بعد اکڑتا ہے، کہتا ہے کہ جا تو نے کیا کرنا ہے کر لے، تو پھر ایسوں سے مسلمان انتقام بھی لیتے ہیں۔ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی طرح برائی کی طرح ہے۔ فَمَنْ عَفَا، اور جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ کو اجازت ہے شریعت کی روح سے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچا دی تو پھر آپ کا شمار ظلم کرنے والوں میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا معاف کر دینا بہتر ہے، صبر کر لینا یہ بہتر ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس شخص نے ظلم کے بعد بدلہ لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، یعنی اپنی تکلیف کے برابر بدلہ لیا۔ انما السبیل علی الذین، ہاں ان لوگوں پر الزام ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، یعنی کسی نے زیادتی کی تو اس نے بڑھ کر اس سے بدلہ لیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اور جس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔